سب خدا کو کبریا ماننے والے ہیں، مل کے خدا کی کبریائی کا اعلان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پڑھیں خاندان محمد و اہل بیت محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدک یا اللہ احسن الحمد، وثناؤک یا اللہ احسن الثناء، والصلاة والسلام علی اہلہا، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم الرسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ صلوات سب مل کر پڑھیں۔ سب سے پہلے میں اس منبر کی بلندی سے انتظامیہ کے تمام جو سرکاری نمائندگان ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مسلسل نماز عشق ادا کرنے میں انہوں نے ہمارا تعاون کیا، اور جتنے برادران عاشقان حسین اپنی غیرت اور اپنے جذبوں کا اظہار کرتے ہوئے برادران اہل سنت نے عزاداران مظلوم نینواہ کے لیے سبیل ہائے پانی کا اہتمام کیا ہے، مالک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت کثیر شمار فرمائے۔ اور یاد رکھو ہمارا تعلق اس قوم سے ہے کہ جو زمین کے فرش کو مسلح بنانے کا فن جانتے ہیں۔ یہ آج پنجاب کا قدیمی ترینی شہر کھیوے کا یہ چوک اب چوک نہیں رہا۔ عاشقان حسین نے شیعہ سنی وہ تمام جو حسین مولا سے عقیدت رکھتے تھے آج اس کو مسلح عبادت کا اس چوک کو مسلح عبادت بنا کر زمانے کو بتا رہے ہیں کہ نہ ہم حسین سے جدا ہیں نہ حسین ہم سے جدا ہے، ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ اور یہ شیعہ اور سنی کا کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی زمانے کا یزید اگر فرزند رسول کے مقابلے میں آئے گا یہاں نہ کوئی شیعہ شیعہ رہے گا نہ کوئی سنی سنی رہے گا، بلکہ سب عاشقان حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کربلا کا راہ اختیار کرتے ہوئے جس کو بھی پکارو گے تم کون ہو ہر ایک کی یہی آواز آئے گی کہ ہم حسینی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے کہ فرزند رسول نے ہماری ہدایت کے لیے وہ اہتمام کیا کہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہ کر سکا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے بس بتایا کہ اللہ ہے۔ آدم آئے تو اللہ بتاتے رہے، نوح آئے تو اللہ بتاتے رہے، ابراہیم آئے تو اللہ بتاتے رہے، ہر ایک نے بس اللہ بتایا۔ اگر کسی نے اللہ بنوایا ہوتا تو ایک نبی کے بعد دوسرا نبی نہ آتا۔ ہر ایک نے بتایا کہ اللہ ہے۔ کربلا کے صحرا میں شبیہ محمد اپنے بیٹے علی الاکبر کو پہلو میں کھڑا کر کے، شبیہ حیدر کرار اپنے بھائی عباس کو پہلو میں کھڑا کر کے، شبیہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اپنی بہن کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر کے یہ للکار کے کہا تھا شام والے اس بدمعاش بادشاہ کو کہ جس نے منبر کی بلندی سے کہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا۔ فرزند ابو طالب نے ابو طالب کے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مدینے کی سرزمین پر اپنے نانا کی تربت پہ کھڑے ہو کر للکار کے کہا تھا میں کربلا کے صحرا میں اکبر بھی لاؤں گا، میں کربلا کے صحرا میں زمانے کا علی بھی لاؤں گا، میں کربلا کے صحرا میں زمانے کی خدیجہ بھی لاؤں گا، اور کربلا کے صحرا میں میں کم سن ابو طالب لا کر تجھے بتاؤں گا کہ وہ اللہ حق ہے۔ توجہ ہے نا؟
یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں، ہم یہاں کسی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو نماز عشق کی راہی ہیں۔ یہ ہمارا سفر عشق ہے، اس لیے کہ زمانہ چھپا رہا تھا حسین کو، زمانے میں چھپا، اور وہی رسول کا بیٹا ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ہدایت میسر۔ قرآن نے بڑھ کر آواز دی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمُ الرَّسُولُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے تو کافر نہیں، اس لیے نہیں بنے گا کیونکہ تیرے درمیان میرا رسول بھی ہے، میرا قرآن بھی ہے۔ جہاں کافر نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اس لیے کہ رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ قرآن نے کہا اگر تو نے قرآن اور رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری ہدایت کروں گا اس صراط مستقیم کہ جس کا انجام جنت ہے، جس کا انجام۔ آؤ میرے شیعہ سنی بھائیوں، مل کر بارگاہ رسالت میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ رہیں گے، قرآن بھی رہے گا، استاد قرآن بھی رہے گا، اس امت کے درمیان آپ اس کلام ہیں مکہ کی سرزمین سے لیا گیا تھا، کہہ کر قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ گے، اسی کلاس کا حصہ آج عشق حسین میں بدل چکا ہے۔ توجہ ہے نا، آپ اس کلاس کا حصہ ہے جو مکہ سے جس کلاس کا آغاز ہوا تھا، منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اس قرآن میں ہے کائنات کا علم، آپ تو چلے جائیں گے، کیا قرآن لاوارث رہ جائے گا؟ تو بارگاہ رسالت سے یہی جواب آئے گا نا، میں تو مکہ کے کافروں کی امانتوں کو لاوارث چھوڑنا پسند نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ مالک کون ہے اس امانت کا وارث؟ کائنات کے نبی نے فرمایا جاتے ہوئے بتا کے جاؤں گا، اور حبیب کبریا نے جیسے ہی زندگی کے آخری لمحوں کو ظاہری کو پورا کرنے کی طرف بڑھے تو فوراً بتا دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے خدا سے محبت کا دم بھرنے والوں، سن لو یہ کتاب تمہارا نصاب ہے، جب تک تم اس کتاب سے مطمئن رہو گے، منسلک رہو گے، جڑے رہو گے، تم متحد رہو گے، تم اکٹھے رہو گے، مالک اس کتاب میں ہے تو ہمیں پڑھائے گا کون؟ فرمایا اکیلی کتاب نہیں، انی فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض۔ دیکھو اکیلا قرآن نہیں، نصاب کے طور پر قرآن ہے، عالم کے طور پر، استاد کے طور پر میری اہل بیت ہے۔ قرآن بشارت ہے تو تیرے رسول کے لیے کائنات کے خالق اللہ نے کیا فرمایا؟ یا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے تجھے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، حبیب ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے بشیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے اولاد آدم کی ہدایت کے لیے تجھے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ سراج منیر سمجھ رہے ہیں؟ بات تھوڑی کٹھن ہے، میں دیکھ رہا ہوں ماحول بھی ناساز ہے، لیکن میں ایک پیغام پہنچانا، سراج منیر چمکتا ہوا سورج، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا چمکتا ہوا سورج۔ ایک یہ سورج ہے جو آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ بھی سورج ہے، عبداللہ کا بیٹا بھی اللہ کہہ رہا ہے سورج ہے۔ یہ سورج نہ ہوتا اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ چمکتا ہوا سورج نہ ہوتا اگر آمنہ نہ ہوتا۔ چمکتا ہوا سورج ہے، اس سورج کا مزاج کیا ہے؟
اگر اس سورج کا مزاج سمجھ میں آ گیا تو ابو طالب کے پروردہ کا مزاج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سورج کا مزاج کیا ہے؟ صبح اس نے طلوع کیا، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو سائے لمبے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مزاج کیا ہے؟ جب یہ اپنے پہ آ جاتا ہے آپ تلاش کرو، اب سائے قدموں کے نیچے ملیں گے۔ سورج کا تیسرا مزاج یہ ہے، کل مشاہدہ کر لینا، اس کا تیسرا مزاج یہ ہے کہ جب یہ غروب ہونے لگتا ہے موڑ کے دیکھو سائے پھر لمبے چھوڑ جائے گا۔ یعنی اس چمکتے ہوئے سورج کے 3 مزاج ہیں، طلوع کرے تو سائے لمبے، کمال پہ آ جائے تو سائے قدموں کے نیچے، غروب کرے تو سائے پھر لمبے۔ جب نبوت نے سے رسالت نے مکہ زمین پر طلوع کیا تھا تو ابو لہب اور ابو جہل جیسے لمبے لمبے سائے تھے۔ دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ جب شمس رسالت نے مکہ کی سرزمین پہ طلوع کیا تو ابو لہب اور ابو جہل اور بہت بڑے ابوؤں کی طرح لمبے لمبے سائے موجود تھے۔ لیکن سورج کا دوسرا مزاج یہ ہے نا کہ جب یہ کمال پہ آ جائے تو سائے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب شمس رسالت اپنے اوج کمال پہ پہنچا اور اپنے نقطہ کمال پہ پہنچا تو وہ سارے سمٹ کے غدیر کے صحرا میں قدموں کے نیچے آ گئے۔ بھئی اگر قدموں کے نیچے نہ آئے ہوتے کوئی نہ کہے خن بخان۔ سورج کا بھی پہلا مزاج یہ ہے کہ جب طلوع کرتا ہے تو سائے لمبے، جب کرتا ہے تو سائے۔ شمس رسالت نے جب مکہ کی سرزمین پر طلوع کیا تو مشرکین کی شکل میں لمبے لمبے سائے موجود تھے۔ جب غدیر کے صحرا میں اپنے اوج کمال پہ آیا تو وہ سارے سائے سمٹ کے قدموں آ گئے۔ اور سورج کا یہ بھی تو مزاج ہے نا کہ سورج غروب کرنے لگے تو سائے پھر لمبے ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم اگر شمس رسالت غروب ہونے کے بعد سائے لمبے نہ ہو گئے ہوتے کبھی بلا وجود میں نہ آتی۔ شمس رسالت نے غروب کیا، عاشق رسول حسین ابن علی نے تڑپنا شروع کیا، تڑپتے تھے۔ آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ شمس رسالت کے غروب ہونے سایوں کا نتیجہ ہے، اور جن کی لمبائی دروازہ حیدر سے لے کر اللہ کے جلتے ہوئے خیموں تک۔ اللہ جانے تو کیسے سنے گا، میں کیسے پڑھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں گرمی کی شدت بھی ہے لیکن قتل حسین کی حرارت جو مومن کے دل میں ہے اسے کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی۔ تو کوشش کر اپنا مزاج بنا، ہم چوک میں کھڑے ہو کر زمانے کو بتائیں کہ یاد رکھو کربلا کے صحرا میں علی اکبر کا قتل نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا قتل تھا۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہو کون ہے علی اکبر؟ یہ وہی ہے حسین نے تڑپ تڑپ کے جس کو مانگا۔ ایک نانا کی تربت پہ بیٹھا تڑپ رہا تھا، بہن سے بھائی کا یہ تڑپنا برداشت نہ ہوا، دیکھ کر کہا بھیا اگر تو نانا کے لیے اتنا اداس ہے کے پاس جب بیٹی چل کے آتی ہے وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ دونوں بھائی بہن مل کر نعت کرتے ہیں اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ دونوں بھائی بہنوں نے دعا کی، اللہ نے اکبر عطا کر دیا۔ حسین کے دل کا قرار اکبر، شبیہ مصطفیٰ اکبر، اللہ نے اکبر عطا کر دیا۔ ایک روایت کے قریب آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ظاہری حیات 10-14 سال کے ہے نا تو تیرے رسول کی بیٹی نے بھائی عباس کو بولا کے کہا یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تو اسے فن حرب سے آشنا، علی اکبر کو چچا عباس کی میں دے دیا، فن حرب سیکھتے رہے۔ ایک دن عالیہ نے تڑپ کے بھیا عباس میرا اکبر حرب کتنے آ چکے ہیں؟ کہا بہت جلدی سے سفر حرب کر رہا ہے، بہت ماہر جنگجو بنے گا۔ کہ کہا کیوں نہ ہو کہ میں اکبر کے حملے دیکھوں۔ سیحان جعفر تیار میں کرسی ایک بلند گئی، تیرے نبی کی بیٹی وہاں بیٹھ گئی، کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہے، عباس کے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہے، ماں دیکھ رہی ہے۔ کبھی حملہ کرتے ہیں تو اکبر روکتے ہیں، کبھی اکبر حملہ کرتے ہیں تو عباس
बारिश रोकते हैं, अचानक फन हरब को इस्तेमाल कर उम्मुल बनीन के बेटे ने का इशारा देकर नेज़े को बढ़ाया। जैसे ही बढ़ता हुआ नेज़ा अकबर के सीने के करीब पहुंचा, वो आलिया से कुर्सी छूट गई और तड़प कर कहा, गाजी सामने मेरा गाजी दे। अजरुकम अल्लाह, आवाजों को बुलंद करो, आवाजों को आजाद करो, यहाँ बहनों को साथ लेके कोहराम मचाओ। हो सकता है कोई पूछने आ जाए कि तू अपनी बेटियों को साथ ले सरे बाजार क्यों रो रहा है, तो हम उसे बताएं वो चलते हुए दरवाजे की मेघ पर्दा इस्मत में किसी मासूम को लगी थी, आज करबला के सहरा में वो तीर अली असगर के लिए बन गए। आज करबला के मैं कहता हूँ आलिया आज तो नेज़ा किसी दुश्मन के हाथ में नहीं था, आपके वफादार भाई के हाथ में था। आज नेज़े के अकबर की तरफ बढ़ती हुई बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह जाने कल करबला के सहारा में जब नेज़ा लगेगा और नेज़े की यानी सीने में रह जाएगी। तारीख ये कहती है कि इस मलऊन ने नेज़ा जो मारा ना, नेज़ा सामने से नहीं मारा, किसी में हिम्मत नहीं थी। हैदर कर्रार के पोते के सामने आता, इसने पीछे से झुक के नेज़ा मारा। चूंकि सफर थोड़ा था, नेज़े की यानी सामने सीने से निकली, लचक खा के दस्ता टूट गया। और किसी शहीद ने कहा, जो हम शक्ल पैगंबर ने कहा है, जो भी घोड़े की ज़ीन से उतरा है ना, किसी ने कहा मौला मेरी मदद को आए, किसी ने कहा मामू मेरी मदद को आए, किसी ने कहा भैया मेरी मदद को आए। ये ज़्यादा है अली अकबर बाबा मैदान, इसलिए क्या है बाबा ज्यादा है तू बाबा कातिल बहुत है, तेरा मारा गया बाबा मारा गया। और पर्दा में बैठने वाली मेरी माँ बहनों, आवाजों को करो, इसलिए नालियां उजड़ गई। मुसलमानों वो काफिला जो करबला रवाना हुआ था रजब को, आज करबला में उजड़ गया चमन रसूल का, मारे गए जवान। जब हुसैन पहुंचे ना, ये आवाज सुनी, बेटा था न रहा गया। कितना मुश्किल दीन अब तक पहुंचा है। तारीख ये कहती है कि जैसे 2 साल का बच्चा माँ की तरफ बढ़ता है ना, ऐसे हुसैन अपने बेटे की तरफ जा रहे थे। घुटनों और कोहनियों के बाल बेटे के करीब पहुंचकर बेटे का हाथ सीने पे देखा। अब जो हाथ सीने पे देखा, तड़प गया तेरे नबी का बेटा, और तड़प कर कहा अकबर हाथों से सलाम किया करता था, आज एक हाथ से। फरमाया बाबा क्या करूं, मेरे हाथ के नीचे कोई जुल्म का सामा है जो छुपा हुआ है, बाबा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस वक्त कायनात के इमाम ने रोकर कहा अकबर देख मैं खलील करबला हूँ, अकबर देख मैं खलील करबला हूँ, इस्माइल करबला है। अकबर अपने आप को संभाल, मैं तेरे सीने से ये फल निकालता हूँ। लेकिन जब फल निकालने का नाम लिया, एक अली अकबर ने कहा बाबा ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम को बोला, दादा इस्माइल को बोला, माँ हाजरा को बोला, उन्होंने भी इम्तिहान दिया था। आज मोहम्मद की नस्ल से इम्तिहान देने के लिए उसका बेटा मैदान में आ गया है। बिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लत कहकर हबीब किबरिया के बेटे ने जवान अली अकबर के सीने से फल बर्छी का निकाला। बर्छी नहीं थी, इसके साथ जवान के जिगर के टुकड़े भी थे। अंबिया पुष्ट